السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك مهلوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات عزیزداران محترم ماہ محرم کی 5ویں مجلس اور 6ٹھی رات ہے. مخصوص راتیں شروع ہو چکی ہیں. بہرحال شب تابوت و اذان و جتنی بھی تعزیے ہیں ان کو برآمد کرنے کی یہ شبیں ہیں. گو کہ سارا معرکہ روز عاشورہ پیش آیا. صبح سے لے کر عصر تک زہرا کا یہ گھرانہ لٹ چکا تھا، کیونکہ وہ وقت کہنے کو تو تھوڑا سا تھا لیکن طول تاریخ پہ چھا گیا، اور اس روز ہونے والے واقعات اور حوادث کو ہم ظاہر ہے اسی ایک دن بیان نہیں کر سکتے. نہ کسی کے قلم میں طاقت ہے نہ کسی کی زبان میں کہ اس واقعے کو بیان کرے. یہ تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ زیارت نائیہ میں جو بیان کرتے ہیں گو کہ امام خود موجود ہیں وہاں پہ. وہ امام ہی درک کر سکتے ہیں اس کیفیتوں کو، اس عوالم کو. لیکن بہرحال ہم ان بڑی مصیبت کو کہ زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے بھی ہیں، باقی زیارتوں میں بھی، کہ یہ بہت بڑی مصیبت تھی جو ارض و سماوات پر جو ہے وہ نازل ہوئی. لیکن ہم اس کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ان شبوں میں کچھ سمیٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہرحال ہمارے لیے ایک ہی دن میں سب بیان کرنا بھی مشکل ہے، سارے غم کو سننا اور اس کو عمل کرنا. لیکن نہ جانے کس طرح سید الشہداء نے فجر سے لے کر عصر تک کتنے داغوں کو برداشت کیا کہ وہ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے جو سید الشہداء نے. اسی وجہ سے وہ مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہر وقت یعنی ہر لمحہ عاشورہ کا جتنا گزرتا جا رہا تھا
امام کے چہرہ اتنا نورانی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ظاہر میں مشکل ہے بھی صحیح، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی وہ تو امام تھے تو یہ مشکل نہیں، ایسا نہیں ہے، بشریت کے لبادے میں تھے، وہ احساس وہ ساری چیزیں رکھتے تھے، بیٹے سے محبت کسے کہتے ہیں، بھائی سے جو ارتباط ہے اسے کیسے کہا جاتا ہے، ساری چیزوں کو رکھتے تھے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو میں اور آپ ہم کیسے اپنے غموں کو بھول جاتے؟ جب ہم پہ کوئی بھی غم پڑتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا غم کہاں، امام کا غم کہاں، ہم ان غم میں اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو دلاسا دیتے ہیں، تسلیت کرتے ہیں، کسی کا کوئی والد دنیا سے چلا جائے، کیونکہ موت تو برحق ہے، جانا تو ہے، کسی کا کوئی بھائی چلا جائے، کسی کا فرزند چلا جائے، وہ کہ سخت ہے، آسان نہیں ہے، بہت سخت ہے، لیکن اس جب معرکے کو دیکھتا ہے تو اس کا دل تھم جاتا ہے عزیزان محترم۔ یہ لطف الہی ہے ہمارے لیے، لیکن بہرحال ہمیں ہو سکتا ہے ہمارے کوئی دنیا سے ہمارا کوئی چلا جائے تو وہ فطرتاً طبعی موت چلا جائے، ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ تو اسلام کی بقا کے لیے گیا ہے، اس کی کیفیت بالکل الگ ہے، اور یہ کربلا یہی دعوت دے رہی ہے کہ تم بھی اپنی اولاد کی ایسی ہی تربیت کرو، جوان کی ایسی ہی تربیت کرو، یہ تمہارا رول ماڈل ہونا چاہیے کربلا، یہ تمہاری زندگی کے ہر زاویے پہ، صرف محرم میں نہیں ہو کہ محرم ہے مجلس میں آئے تو آپ کو جو ہے وہ امام یاد آ رہے ہیں، نہیں عزیزان محترم، آپ اپنی پوری زندگی میں ہر کام میں آپ کے لیے یہی ہستیاں مشعل راہ ہوں، انہی کو دیکھیں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ بہرحال آج حالات آپ کے سامنے، بارش مسلسل جو ہے وہ ہو رہی ہے اور کافی جگہوں پہ جیسے کہ منظور صاحب نے بھی بیان کیا کہ پانی کی وجہ سے ظاہر انتظامیہ واقعاً زحمت کر رہی ہے، اور ہر امام بارگاہ میں یہی حال ہے، بعض امام بارگاہوں کے اندر پانی آ گیا ہے، بعض کی جگہ اتنی زیادہ نہیں ہے، بعض علاقے نشیب میں ہیں، وہاں پانی جمع ہو گیا، آپ کے سامنے ہے، اور یقیناً آپ نے بھی حوصلہ ہمت کی، اور پھر میں وہی کہوں گا کہ کوئی اور کام ہوتا تو آپ بالکل بھی نہیں جاتے، کوئی اور چیز ہوتی تو آپ کہتے کہ ہوتی رہے پھر چلے جائیں گے، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ آپ نے بولا اب جیسے بھی ہو جانا تو ہے، یعنی یہ آپ کے اندر انرجی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو کھینچ رہا ہے، یہ واقعاً یہ کشش جو 61 ہجری میں سرزمین کربلا نے ایجاد کی ہے، یہ پوری کائنات کھچی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روز عرفہ پروردگار بعد میں مکہ پہ تجلی کرتا ہے، پہلے کربلا میں تجلی کرتا ہے، یعنی اس سرزمین میں کچھ ایسا ہے کہ پروردگار بھی روز عرفہ پہلی نکاح وہاں کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں معاملہ ہوتا ہے، یعنی کیا ہے ایسا، کیا کیا، 72 جو ہے وہ پھول تھے اس دشت میں جہاں سب خار تھا، وہ پھول لائے، مولا نے ان پھولوں کو اس دشت میں لگایا، اور پھول ایسے تھے کہ کچھ کئی دنوں کے مرجھائے ہوئے تھے، اور پانی طلب کیا، اور لوگوں نے پانی سے سیراب نہیں کیا، خون سے سیراب ہوئے، اور اس خون کی تاثیر اس مٹی نے ایسی ایجاد کی کہ وہ خاک شفا بن گئی، خاک شفا ہو گئی، وہ یعنی واقعاً خاک شفا ہے۔ وہ رفع روایات میں بیان کرتے ہیں، عرفہ روایات سے ہی ساری چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو آپ نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر خاک شفا کی سجدے گاہ پہ نماز پڑھے تو 7 حجاب کھل جاتے ہیں، ایک عام سجدے گاہ پر سجدہ کرنا اور ایک کربلا کی خاک پر سجدہ کرنا بہت فرق ہے عزیزان محترم۔ سفر میں کسی کے ساتھ ہو بڑی حفاظت سے رہتا ہے، اور ہمیں تو بڑا اساتید نے کہا کہ اگر تمہیں واقعاً صحیح خاک کربلا کی ملتی ہے تو اس کے ساتھ آیت الکرسی رکھو،
اس خاک کی حفاظت بہت ضروری ہے تمہارے لیے، یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے وہ خاک۔ اور بہرحال خدا کرے کہ ہم اسی خاک میں مل جائیں اور اسی خاک کے وجود سے ہم بلند ہوں، بیدار ہوں، کیونکہ میرے تو پاس کچھ نہیں ہے، شاید اس خاک کے کچھ اثرات ہو جائیں۔ وہ واقعہ کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جو کاروانوں کو لوٹا کرتا تھا، اور کاروان وہ جو راستے میں جاتے تھے اور لوٹ لیا کرتا تھا، وہ ایک دن جو ہے وہ اسی طرح اسی نیت سے راستے میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ روز قیامت ہے اور اپنے عمل کی وجہ سے جہنم کی طرف جایا جا رہا ہے۔ اچانک سے صدا آئی، اسے چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ اسے جنت میں جانے دو۔ کہا کہ کیوں؟ اس کے تو عمل اچھے نہیں ہیں۔ کہا ایک کارواں گزرا تھا اور وہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، تو ان زائرین کے پاؤں کی خاک اڑ کر اس کے اوپر آ گئی ہے۔ زائرین کے پاؤں کی خاک اڑ کے آ گئی ہے، اب یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ زائر کا مقام دیکھ رہے ہیں، یعنی زائر کا مقام یہ ہے، تو جو مذمور ہے یعنی جس کی زیارت پہ جا رہے ہو وہ کیا ہوگا؟ یعنی واقعاً یہی تو معرفت ہے امام کی۔ اب بہت سے لوگ سوال پیدا ہوگا کہ مولانا صاحب کیا مطلب ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور پھر چلے جائیں اور پھر عزیزان محترم دیکھیں، ہمیں نہیں پتا ایک شخص زندگی میں اگر خدا نخواستہ غلط کام کرتا ہے اس کا اختتام خدا کیسے کرے میں اور آپ تو نہیں جانتے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں بھائی سارے دن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، پھر بھی یہ کربلا چلے جاتے ہیں۔ امام بلاتے ہی اس لیے ہے اس کو کہ تم آؤ تو صحیح، تم آؤ۔ اب اس کی اپنی ظرفیت، اپنی قسمت، کیونکہ کربلا میں دیکھیں بہت سارے لوگ تھے، کربلا میں جہاں پر اس طرف امام کے ساتھ تھے تو کربلا میں اس طرف بھی تھے لوگ۔ شرط کربلا میں پہنچنا کمال نہیں ہے، ہاں کربلا میں پہنچ کر امام کا ہو جانا کمال ہے۔ تو امام تو بلاتے ہیں آؤ، اگر ہمارے ہو جاؤ گے تو پھر ہم تمہیں لے جائیں گے، اور ایسا لے جائیں گے کہ نہ صرف تم جنت میں جاؤ گے بلکہ تم بھی کئی لوگوں کو لے جاؤ گے۔ اکیلے جانا کوئی کمال ہے؟ مجھے بتائیں۔ اکیلے تو اس دنیا میں آدمی کہتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں چلے کسی اور کو بھی کھلا دوں، کچھ مجھے مل رہا ہے چلو میں اپنے بھائی کو دے دوں، اپنے دوست کو دوں۔ خوب انسان فطرتاً اچھا ہے نا، ایسی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ دنیا میں چیز تقسیم کرتے ہیں تو جب وہ مل رہا ہوگا تو وہاں آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ مجھے مل رہا ہے پروردگار، وہ میرے بھی تو دوست تھے، میرے بھی رشتہ دار تھے۔ روایات ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا سے روایات ہے، شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی جنت پہنچے گا، جنت میں جائے گا، جنت دیکھے گا، کہے گا کہ وہ میری زوجہ، میرے بچے، میرے ماں باپ، تو وہاں کہے گا کہ ان کے اعمال تمہارے درجے کے برابر نہیں تھے۔ تو وہ کہے گا کہ پروردگار میں اچھے عمال کرتا تھا۔ کہاں تم اچھے عمال کرتے تھے مگر ان کے عمل ایسے نہیں تھے۔ بندہ خدا سے کہے گا پروردگار میں یہ ساری زحمتیں کرتا ہی اس لیے تھا کہ میں ان کو بھی کمال پہ پہنچا دوں۔ تو پروردگار کہے گا اس کے سب رشتہ داروں کو لے آؤ۔ تو یعنی آپ اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو کنجوس مت بنے، کیونکہ یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کم ہوگا، بلکہ یہاں پہ بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ پھر رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو تم اپنے پاس رکھتے ہو وہ کم ہے، جو اس کی راہ میں دے رہے ہو وہ کم نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ تو یعنی یہ اسلام ہے، اصل میں یہی اسلام ہے، یہی سوشل سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اگر معاشرہ ایسا ہو جائے تو پرواز چڑھ جائے گا، لیکن اگر ہم اپنی ذات سے باہر نکلیں، عزیزان محترم ہم نے اس نور کو اجاگر کرنا ہے کہ جس
بیت نور میں ہم داخل ہونے آئے ہیں۔ یہ جو چراغ ہے یہ چراغ ایسے روشن نہیں ہوگا۔ اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے بہرحال ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں ان پردوں کو ہٹانا ہے کہ جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب مولا متقیان جو خطبہ میں آپ کی خدمت میں بیان کیا 222 کہ جہاں پر وہ اہل ذکر کی توصیف کر رہے ہیں، صفتیں بیان کر رہے ہیں، وہاں پر جو اس کا آخری حصے کی طرف امام بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حزن کی وجہ سے، یعنی ایک غم کی کیفیت کا نام ہے حزن، حزن کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ زخم دار ہو گئی ہیں، یعنی ایک حزن کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے یہ گریہ کرتے ہیں، اور یہ گریہ کرنے سے ان کی آنکھوں میں زخم آ گئے ہیں، یعنی یہ اتنا گریہ کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں ہر وقت ہے۔ اب یہ حزن کیا ہے؟ یعنی حزن کس کو کہتے ہیں؟ کس کا حزن ہے ان کو؟ دنیا کی کسی چیز کا حزن ہے؟ کوئی چیز کم ہو گئی ہے ان سے یا کوئی مل نہیں رہی ہے؟ نہیں، روایات اور خطبہ متقین کے اندر بھی بیان ہوتا ہے مومنین کی صفت کہ ان کو دنیا کی کسی چیز کا حزن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دنیا کی کوئی چیز ملنے پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور نہ ہی دنیا سے کوئی چیز ان سے چھن جائے تو یہ افسوس بھی نہیں کرتے اتنا۔ ان کا حزن جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جب یہ اپنے سے آگے جانے والے لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں یا اس عالم کے معاملات دیکھتے ہیں تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ یہ پیچھے کیوں رہ رہے ہیں۔ یعنی یہ اب یہ بالکل نئی چیز ہے، آپ بولیں گے مطلب ہمیں تو غم یہی ہے کہ میں ابھی تک گاڑی نہیں لے پایا، میں ابھی تک میری سیلری یہیں کھڑی ہوئی ہے، میرا گھر نہیں بن پایا، یا مثلاً میں نے موبائل نہیں چینج کیا اس سال، ہے نا۔ بچوں کی تو جوانوں کی یہی ہے، چھوٹے بچوں سے پوچھیں ان کی وہی ہے، ان کو کھلونا چاہیے ہوگا، بیگ نیا اسکول کا چاہیے ہوگا۔ ایک فطرتاً خاتون جو گھر کی ہے اس کو پردے چینج کرنے ہیں، اس کو کچن اپنا صحیح کرنا ہے، ہر کسی کی کیفیت غم اور حزن کی الگ ہے پورے سال۔ لیکن ہمارے ہاں تو ذہن میں یہی ہے کہ میں اچھے نمبر نہیں آیا مولانا صاحب، ایگزام اچھا نہیں ہوا، جی پی اچھا نہیں آیا، فلانی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن نہیں ہوا، بے ظاہر حزن کی کیفیات ہیں، جاب اچھی نہیں ملی مجھے، یہ سب ہے، یہ ہمارے سارے حزن ہیں، یہ ہم جس کو حزن کہہ رہے ہیں۔ اصل ان کے حزن دیکھیں جو وادی الگ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اصل جب ملکوت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پیچھے پاتے ہیں، اور اس وادیوں میں جب یہ دیکھتے ہیں تو اب اس وادی کے معاملات ان کو غمگین رکھتے ہیں کہ یہ کب جائیں گے، کیونکہ قافلہ نکل گیا ہے، یہ پیچھے ہیں، ابھی یہ رکے ہوئے ہیں ظاہر ہے، کیونکہ دیکھیں الدنیا سجن و مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جب اپنے سے آگے دیکھتا ہے کہ جو پرواز کر چکے ہیں اب یہ قید کے اندر تڑپ رہا ہے، اب یہ اپنے قید کے اندر ہے کہ بولے میں کب پرواز کروں گا، اب یہ کیفیت ہے۔ اب دیکھیں ہم کیونکہ ہم نارمل زندگی کے اندر یہ کیفیتیں ہماری نہیں ہیں، اصل متوجہ نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے کہ آیا عالم ملکوت سے رابطہ بھی ضروری ہے یا نہیں، آیا اس کیفیت میں، کیونکہ دیکھیں جو امام کے ساتھ جانا ہے تو نارمل آدمی تو نہیں جا سکتا، اس کو اپلفٹ ہونا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو اوپر کرنا ہے، وہ جب اپنے آپ کو اوپر کرے گا ایک تو اس عالم میں امام کے ساتھ ہے، اور جب اپنے آپ کو اوپر کرے گا تو اسی سیم ٹائم پہ وہ دوسرے عالم میں بھی امام کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب یہ 2+2 والی ایکویشن تو ہے نہیں بہت واضح کہ آپ بولیں مولانا صاحب سمجھ میں آ گئی ہے، تھوڑی سی تو ذہن کو جھنجھوڑنا پڑے گا، یعنی کیا ہے یہ، آدمی سوچے تھوڑا سا معاملہ۔ اہل حزن جو ہیں یعنی خود زہد یعنی زاہد ہونا کہ جس کی جو تقویٰ کی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، زاہد ہونا، جو زاہد ہوتا ہے
وہ جب اپنے آپ کو اپلفٹ کرتا ہے یعنی اور اوپر لے کے جاتا ہے تو وہ ایک ورا کی کیفیت میں آ جاتا ہے. یعنی آپ کسی ایسے شخص سے جیسے کوئی بزرگ ہے یا کوئی واقعاً اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، یا جیسے ہم علماء کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یا کسی شہید کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں جو ہمارے قریب ہیں، دور کی بات ہی نہیں کر رہا میں، اصحاب کی بات ہی نہیں کر رہا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہر ہے وہ راستہ دکھانے والے ہیں، کیونکہ جب ائمہ کی بات ہم کرتے ہیں کرنی تو چاہیے کیونکہ اصل تو وہی ہے. تم لوگ کہتے ہیں وہ تو امام تھے مولانا، ہم لوگ کہاں کر سکتے ہیں. اچھا ان کے صحابیوں کی باتیں کرو، وہ ان کے صحابی تھے مولانا. ابھی ہم لوگ اس دور میں جہاں پہ ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ ہے وہ، ابھی اس زمانے میں اچھا پھر نیچے آؤ علماء کی بات کرو. پھر اچھا علماء بھی نہیں ہضم ہو رہے ہوتے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر جوان شہیدوں کے واقعات سنانے پڑتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو اسی دور کے ہیں، ان کو بھی تو نظر آ ہی رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کھلا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب جب زاہد اپنے آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے تو وہ ورا کے اندر آتا ہے. ورا اس کو یقین کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی وہ پھر ایک یقین کی منزل پر آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے. عالم ملکوت اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے. ایک طالب علم، ایک شاگرد طالب علم تھا نجف میں، آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا شاگرد. اکثر کہتا تھا کہ یہ استاد جو ہمارے آیت اللہ قاضی ہیں، سید قاضی، میں یہ قبرستان میں کیوں اتنی دیر بیٹھتے ہیں قبروں پہ؟ یہ ذہن میں اس کے سوال تھا. دوسرا، اب یہ رات کو اس کے ذہن میں سوال آ رہے تھے. دوسرا، یہ رات کو جو لیٹا ہوا تھا تو اس کی ٹانگیں جو تھیں وہ کتابوں کی طرف تھیں، تو اس کے ذہن میں سوال آیا مناسب ہے کتابوں کی طرف پاؤں پھیلا کے سونا؟ یہ بھی اس کے ذہن میں آیا. تیسرا، اس کو واپس جانا تھا اپنے گھر یا اپنے شہر وطن جہاں بھی چھٹی، تو آیا جاؤں یا نہیں جاؤں؟ اب یہ کنفیوز تھا. تو صبح یہ جیسے استاد کے پاس گیا، اس سے پہلے یہ پوچھتا. استاد نے کہا کہ دیکھو تمہارا شہر میں جانا ابھی فی الحال مناسب نہیں ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کتابوں کی طرف پاؤں پھیلایا نہیں جاتا. اب تمہیں سمجھ میں آیا میں قبرستان میں کیوں بیٹھتا ہوں؟ یعنی کیا؟ یعنی اس عالم میں جو جا چکے ہیں ان کے مشاہدات، یعنی وہ آپ سے باتیں کریں. مولا متقیان گزر رہے تھے، آپ نے خود نہج البلاغہ میں پڑھا ہوا ہے، گزر رہے تھے تو گزرے تو امام تھے، امام کو تو سب پتہ ہے کون کیا قبر میں کیا ہو رہا ہے. تو اپنے برابر والوں سے بولا کہو تو میں ان کے احوالات تمہیں بتاؤں، خبریں دوں تمہیں کہ یہ کس مقام پر ہے، کیا مشکلات ہیں ان کی. مولا متقیان ظاہر ہے وہ جو علم تھا وہ خود اتنا علم کہ امام نے جا کر جو ہے وہ کنوؤں میں یعنی ٹرانسفر کیا. کیوں؟ لینے والا تھا ہی کوئی نہیں. جو امام کے سر کے صحابی یعنی امام کے جو بڑے رازدان صحابی تھے، جو بعض ان اماموں پیچھے پیچھے امام کے رہا کرتے تھے، یہ اسبغ ابن نباتہ، ایسے صحابی کے جو امام سے قصب فیض کرتے تھے. نوف ابن بخالی، یہ راتوں کو امام کے ساتھ دیکھتے کہ امام کی کیفیت کیا ہے، امام عبادت میں کیسے ہیں، امام خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، جو ہمارے تو بہرحال بیان کیا. لیکن پھر بھی وہ جو علم تھا کہ جو پیغمبر اکرم سے لیا، جو 1000 باب لیے، 1000 دروازے علم کے لیے کہ ہر دروازے کے 1000 دروازے تھے علم کے، وہ لینے والا کوئی نہیں تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا. ہمارا بھی یہی مسائل ہیں. آج علم ہے ہمارے پاس، یعنی ظاہر ہے خود امام ظاہر میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے اس کیفیت کو کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں بیان کرنے کی، کہ اگر ہم اس کو اپ لفٹ کر دیں، تھوڑا سا اوپر اٹھائیں اپنے آپ کو، اپنے زہد کو لے کر جائیں، تو ہمارے جو کیفیت ہوگی حزن کی، کیونکہ یہ حزن دنیا کا نہیں ہے، یہ حزن جو ہے وہ اس مقامات تک پہنچنے کے لیے غمگین کیفیت ہے کہ جہاں پر اگر کوئی شخص صحیفہ سجادیہ کی دعا کا ایک فراز پڑھتا ہے تو ساری رات گریہ کرتا رہتا ہے. وہ کیا فراز ہے؟ پروردگار تو جب میں اٹھایا جائے گا قبر سے تو شخص دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. صحیح دعا ابو حمزہ عثمالی ہے،
کہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، اس کے اوپر جو برڈن ہوگا یعنی جو بوجھ ہوگا، دیکھے گا کہ کوئی ہے جو میرا یہ بوجھ اٹھائے روز محشر. اور قرآن کی آیات بتاتی ہے کہ کوئی تمہارا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہیں ہلکا کرو بوجھ اپنا. اور مناجات امیر المومنین میں ہم پڑھتے ہیں کہ تمہاری ماؤں اور بہنوں کے بہن اس دن کچھ نہیں کر پائیں گے. وہ عالم ظہور ہے. یہاں میں آپ سے چھپا سکتا ہوں باتیں اپنی ساری، اپنی خصلتیں، اپنے اخلاقی برائیاں، آپ کو نظر تھوڑی آئیں گی. میں چہرہ اچھا کر لوں، کپڑے صاف ستھرے پہن لوں، ریکوائرڈ ہے، لیکن اندر کیا ہے جو اہل نظر ہے وہ جانتا ہے اندر کیا ہے. ہم شروع میں جب حوضے میں گئے تو کچھ استاد ایسے تھے کہ مطلب ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان کو سب نظر آتا ہے. تو ہم ڈرتے تھے کہ جو رات کو غلطی کی ہے اب وہ جائیں گے تو یہ تو اب شرمندگی ہے نا. دیکھیں مطلب آپ جو ہے وہ کوئی بھی کوتاہی کریں، اور مثال کے طور پر بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا اسکول کا، گھر سے نہیں آئے، تو کیا کرتا ہے؟ چھپتا ہے، شرماتا ہے، تھوڑا بہانے کوئی کچھ کرے گا کہ کچھ ایک بات ہی نہ ہو. ہمارا استاد ہے، استاد ٹیچر تو پوچھے گا بیٹا ہوم ورک، اب وہ بہانے بنائے گا. تو اچھا وہاں ان معاملات میں تو استاد پوچھتا تھوڑی ہے نہ، آپ چھپا سکتے ہیں. آیت اللہ باؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا شاگرد کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا درس کے لیے، بارش تھی جیسے یہاں ہو رہی ہے، گاڑی گزری، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پر آئیں، تو میں نے اس ڈرائیور کو بولا برا کہہ دیا. بہرحال طالب علم تھے، برے بھلے میں بھی لفظ اچھے ہی بولے ہوں گے لیکن برا والا بول دیا. میں گیا لباس چینج کیا، جیسے ہی پہنچا تو وہ کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے. سر نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو تم نے کیوں غلط الفاظ استعمال کیے؟ تو آپ وہاں، وہ کہہ رہا ہے وہاں نہ کوئی کھڑا ہوا تھا، نہ کوئی کیمرے تھے، نہ کوئی آج کل کی دور موبائل تھے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. کیا ہے یعنی جو کر رہے ہو سب دیکھا جا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں، قرآن کہہ رہا ہے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو جب آپ عمل کریں گے تو میں دیکھوں گا، کیونکہ آپ عمل کریں گے میرے سامنے نظر آئیں گے، میں آپ کو دیکھوں گا. ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں ارادہ کیا انہیں پتہ چل جائے گا کر کیا رہے ہو. اس لیے تو کہہ رہا ہے قرآن کے اعمال بالنیات، اگر اچھی نیت ہوگی تو ریوارڈ ہم تمہیں دے ہی دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے واقف ہیں، اندر سے واقف ہیں. جتنا چھپا لیں آپ ان سے چھپا نہیں سکتے. امام کا مشہور واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام گزر رہے تھے، مشہور عارف جو شخص تبدیل ہو گیا تھا بشر حافی، اس کا واقعہ. امام اس کے گھر کے بعد سے گزر رہے تھے تو گھر سے آوازیں آ رہی تھیں، موسیقی اور جو بھی اس زمانے میں چیزیں استعمال ہوتی تھیں. تو کنیز باہر کچرا پھینکنے آئی. امام نے پوچھا کس کا گھر ہے، آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ کہا کہ بولا مطلب آزاد ہے. یعنی کہا اگر آزاد ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر بندہ ہے تو بندہ اس کا ایسا نہیں ہوتا. جب یہ اندر آئی تو کہا کہ کیوں دیر ہوئی؟ کہا ایسا ایسا ہے. وہ امام جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ آزاد کا ہے غلام کا؟ کہا آزاد ہے. کہاں غلام ہوتا اس کا ایسا. یہ جملہ ایک جملہ سننا تحول ایجاد ہو گیا. ننگے پاؤں دوڑتا ہوا امام کے پیچھے بھاگا اور کہتے ہیں وہیں اس نے توبہ کی.
اور کہتے ہیں بعض جگہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ساری زندگی کیونکہ ننگے پاؤں گیا تھا تو جوتے نہیں پہنے، اور جہاں سے گزرتا تھا جانور بھی ان راستے کو صاف رکھتے تھے، گندگی نہیں کرتے تھے۔ یعنی امام یہ ہے، امام ایک جملہ، ایک نگاہ، یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں یہ اہل ذکر ہو جاؤ، اپنے وجود کو صحیح کرو، حزن کی کیفیت رکھو۔ اب زندگی میں کیا ہے اگر کبھی رات کو اٹھ جائے آدمی، لیکن یہ حزن والے ایسا نہیں ہے صرف یہ رات کو گریا کرتے ہیں، اصل یہ پورے دن ایک کیفیت میں ان کو باقی گھر کے کام کے معاملات، جن میں جو بلاغا شروع میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ان کو لین دین کے معاملات ان کو ذکر سے ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، یہ دائم الذکر رہتے ہیں، یہ حزن کی کیفیت میں رہتے ہیں، یہ ہر وقت محاسبے میں رہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اب یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی اگر آپ آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں دیکھیں تو یہ کوئی بہت ہی زبردست الیکٹرانک ٹیسلا کی گاڑی ہے کہ جو بغیر ڈرائیور کی چلتی ہے، جس کے کیمرے عجیب سے ہیں، جس کا انٹرنیٹ بھی الگ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ، یعنی خود پارک ہو جاتی ہے، کسی سے ٹکراتی نہیں ہے، پیٹرول کے بغیر چلتی ہے۔ ایسی ہے نا، ابھی ہمارے لیے تو یہ گاڑیاں عجوبہ ہیں، پاکستان میں تو ہماری لائٹ چلی جاتی ہے، الیکٹرک گاڑی کہاں سے لے کر آئیں گے، بیچاری چارج ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ کھڑی رہے گی بیچاری۔ لیکن یہ اہل ذکر نور کے حالے میں ہیں ہمارے درمیان میں، ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں الگ رہتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں، یہ حزن کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ حزن انسان کو حرکت دیتا ہے، اور ائمہ فرماتے ہیں کہ جو تفکر والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت تفکر کرتے ہیں، یعنی جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے علمی لوگ ہیں، بڑے عقل سے کام کو لیتے ہیں، جو کہ لینا بھی چاہیے، وہ بہت محنت کرتے ہیں تو پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، جبکہ اہل حزن وہ بغیر کسی زحمتوں کے چیزوں کو آشکار کر دیتے ہیں، یعنی انہیں اتنا تفکر کرنا نہیں پڑتا۔ تو یہ فرق ہے عزیزان محترم۔ ایک آدمی مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھی دنیا میں بھی لوگ ہوتے ہیں روشن خیال، لبرل تھاٹ، انٹلیکچوئل ہونا ہے، انٹلیکچوئل طبقہ ہے، مولانا صاحب یہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ادھر لیکچر دینا ہے الگ سے ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تو ہوتے ہیں انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اہل حزن نہ ہو آدمی، یعنی سخت دل ہو تو اس سخت دل میں کبھی بھی قرآن کی آیت ہے، مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ان کے دل اتنے کساوت، ان کے قلب اتنے کثیف یعنی ہو گئے ہیں کہ سخت پتھر کی طرح ہو گئے ہیں، سخت پتھر ہو گئے ہیں، لیکن کچھ قلب ایسے ہیں کہ اس پتھروں کی طرح کہ جس میں سے فوارے پھونکتے ہیں، کچھ قلب ایسے ہیں کہ جن سے اب دیکھیں نا جو چشمے جو ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھر سے نکلتے ہیں، یعنی پتھر ایسا ہے کہ جس میں سے چشمے نکل رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے وجود میں سے بحر بے قرار نکلتا ہے جو دوسروں کو بھی سیراب کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کون ہے؟ یہ اہل حزن ہے، یعنی اپنے وجود کو ایسا جلا دیتے ہیں کہ جو روشنی نکلتی ہے یہ سب کو انلائٹن کر دیتی ہے، یہ ظلمت کو مٹا دیتے ہیں۔ یہی تو پہنچنا ہے عزیزان محترم، وہ اگر ہم یہ نہیں کر پائے زندگی میں تو پھر ہم مصباح الہدیٰ، یعنی جو واقعاً مصباح الہدیٰ ہے اس تک کیسے پہنچیں گے؟ بھئی پروانہ بنیں گے تو چراغ پہ جلیں گے، لیکن وہ کیفیت پیدا تو کرنی پڑے گی، ورنہ ہوائیں آئیں گی اور آپ کو دور بھیج دیں گی، لیکن اپنے اندر اس کو ایجاد کرنا ہے۔ اب یہ جو اہل حزن ہے، کیونکہ دیکھیں جو اصل چراغ ہے میں نے آپ کو بتایا قرآن کی آیت سورہ نور میں کہ مشکات، اور مشکات میں جو ہے وہ ایک قندیل ہے، اس مشکات کو مفسر کہتے ہیں وہ رسول خدا ہیں،
یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. اور اس میں جو قندیل ہے، جو مصباح ہے، وہ امام حسین علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ مصباح ہے، یعنی ظرف پیغمبر اتنا وسیع ہے کہ جس میں یہ مصباح روشن ہوا ہے. اور اسی لیے کہا، یعنی مجھے نہیں پتا، بہرحال میں خیر مجلس تو پڑھ رہا ہوں اپنے حساب سے، مجھے نہیں پتا کہ میں آیا آپ کے حساب سے صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کیونکہ ویسے میری خیر چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن میں توسل کر کے آتا ہوں ہمیشہ، اور حضرت سیدہ سے خاص توسل کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خود فیض حاصل کروں اس محفل سے، اس مجلس سے، کہ رزق آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی وجہ سے آ رہا ہو، کسی بچے کی وجہ سے آ رہا ہو، تو میں خود اس رزق کو لینے آتا ہوں. تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، متوقع ہو، یعنی واقعہ ہو، یعنی صرف بات نہ ہو، یعنی حادثہ پیش آئے کوئی، اور یہ حادثہ یا آپ کے قلب پہ پیش آئے یا میرے قلب پہ پیش آئے، اور یہ حادثہ ہوگا تو پھر ہم اس نور میں اندر آئیں گے. کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا زندگی میں، امام کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، کب دیکھیں گے؟ کوئی حادثہ ہونا ضروری ہے. تو اصل یہی ہے کہ ہم اس حادثے کی طرف بڑھیں، اس واقعے کی طرف بڑھیں. عزیزان محترم، یعنی یہ ہم سنتے رہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کائنات کے اس وجود میں کہ جہاں پروردگار نے سب خلق کیا، اور پھر اس مخلوقات کو سب سے پہلے خلق کیا، اس کے بعد یہ ساری مخلوقات ہوئی، اس پورے عالم میں پہلی مخلوق رسول کی ذات، وہ جو نور کی کیفیت وہ الگ ہے، ان کا معاملہ، وہ جو ان کا خلقت نوری ہے وہ الگ ہے، پھر بشریت کے لبادے میں آنا وہ الگ ہے. لیکن اتنی بڑی ذات یہی ہے، یعنی رسول خدا کی ذات ہے. حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس جو خالق خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، خالق کو محبت ہے اپنے اس محبوب سے، اس محبوب کے واسطے سب کو بھیجا. حدیث قدسی ہے کہ میں نے خلق کی آپ کو، اگر میں آپ کو خلق نہیں کرتا تو میں کائنات کو خلق ہی نہیں کرتا. اب یہ جو مخلوق ہے خدا کی پسندیدہ، یعنی اس سے بیسٹ کوئی ہے ہی نہیں. روز قیامت میں تمام انبیاء اپنی امتوں کو شفاعت کریں گے، اور تمام انبیاء کے لیے رسول خدا ان سب کو شفاعت کروائیں گے. اس وجود میں وہ ظرفیت کہ جس نے اس مصباح کو رکھا، یعنی آپ پہنچنے کی کوشش کریں کہ حسین کیا ہے، کیا ہے حسین، یعنی ایک ایسی ہستی کو کریٹ کیا، اور اس ہستی کے اندر یہ مصباح ہے. تبھی تو کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی جہاں جہاں میں ہوں گا حسین کی وجہ سے ہوں گا. آسان ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی واقعاً یعنی معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ بعض اوقات ایک ظاہر میں دیکھ کر انسان نکل جاتا ہے، نہ معاملہ کچھ اور ہے. جانے محترم، مثال کے طور پر یعنی امام کیا ہے، یعنی آپ تڑپ رہے ہیں، پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں مثال کے طور پر، الحمدللہ ہر جگہ جہاں جہاں فزیکل آپشن ہے 20-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج مجھے مڈغاسکر سے ہمارے بہت اچھے ایک مومن بھائی ہیں، ان کی بڑی اپنے عزادار بھی ہیں، خدمتگار بھی ہیں، 40 میں بہت خدمت بھی کرتے ہیں رستے میں زائرین کی، اور بڑے درد دل سے فون کیا انہوں نے مجھے اور کہا کہ مولانا ہر سال ہم مولا کے زائرین کی خدمت کرتے ہیں، اس سال بڑے غمزدہ تھے کہ اس سال موقع پتہ نہیں 40 پہ ملے گا نہیں ملے گا، اور لاسٹ ٹائم بھی آپ بس مجلس پڑھ کے نکل گئے، اس کے بعد آپ کی زیارت بھی نہیں ہو پائی. وہ ظاہر ہے مومن سے محبت بھی کرتا ہے.
اور وہاں مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، امام بارگاہ نہیں کھلے ہوئے ہیں، تو کہا مولانا گھر میں کچھ لوگوں کی اجازت ہے تو ہم یہ کچھ فیملیاں جمع ہو کے آپ کی مجلسیں گھر میں لگا کے سن رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب ہر ملک میں ایسی کیفیت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک ہر جگہ، یعنی ہمیں جب فون آتے ہیں بعض اوقات لوگ مجلس کے لیے کہ مولانا یہاں کب آئیں گے، اصل میں ہم نے ملک کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، یعنی واقعاً نہیں سنا ہوتا، یعنی تصور بھی نہیں ہوتا کہ مطلب یہاں پہ بھی کوئی لوگ رہتے ہیں یا یہ کوئی جگہ بھی ہے۔ میں ایک ایسے جزیرے میں گیا کہ جو نقشے میں نقطے کی طرح ہے، کبھی توجہ بھی نہیں کی تھی میں نے، مگر جب میں وہاں اترا اور میں نے مومنین کی تھے تھوڑے سے لیکن جب ان کی اس محبت کو دیکھا میرے آنکھوں میں آنسو آئے وہیں پہ، یعنی وہ مجھے لینے ایئرپورٹ پہ ایسے آئے ہوئے تھے جسے پتہ نہیں کون آیا ہے، اور میں نے کہا پروردگار یہ تو نے اہل بیت کے صدقے میں کیا کیا ہوا ہے، یعنی کیا ہے، یعنی ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ یہاں کوئی جگہ بھی ہوگی، وہاں لوگ بھی رہتے ہوں گے، اور لوگ ایسے ہیں جو تیرے بھیجے ہوئے نبی اور اس کی اولاد پہ کتنے تڑپتے ہیں جانے وہ اصل مسلم وہاں جانا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، تھوڑا ایک تو کام ان کا ویزا نہیں ملتا، ایک تو ان کا اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، اس ٹائم پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ امام کو آپ کے سامنے ہے، باقی امام بارگاہوں میں حالت دیکھیں، پانی دیکھیں، پھر بھی دیکھیں آپ رش دیکھیں کتنا ہے جہاں ہو سکتا ہے۔ بہرحال خیال کریں سپیس کا اپنی طرف سے پورا خیال کریں، مجھے بار بار لوگ میسج بھی کر رہے ہیں دنیا سے، مولانا اپنا خیال کریں، لوگوں کو بھی تاکید کریں کہ بہرحال خیال کریں کرونا کی وجہ سے۔ لیکن کیا چیز ہے پوری دنیا میں کہ یہ کھینچ رہی ہے صرف ایک نام کے صدقے، کیا ہے آپ خود سوچیں نا، آپ اگر دنیاوی آدمی بھی خدا نہ خواستہ ہو تو کوئی تو کیلکولیشن کر کے دیکھ لے یہ کیا ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ معاملہ یہاں ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ جس زری کی گنجائش یا جس کربلا کی گنجائش کچھ ہزار سے زیادہ نہ ہو، جس شہر کی گنجائش ہو کہ بس اس میں اتنے ہزار لوگ آئیں گے، وہاں کروڑوں کو بلا لیتے ہیں۔ ہزاروں میں بہت ہوا لاکھ، اس سے زیادہ کیا ہوں، شہر میں کتنے لوگ، لیکن کروڑوں لوگ سما رہے ہیں، یعنی سما رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی بھوکا نہیں رہتا، اور اتنا کھانا ہوتا ہے کہ کہتے بھائی چاہیے ہی نہیں۔ اچھا اگر کروڑوں لوگ ہیں تو کروڑوں لوگوں کے کھانا بنانے کے لیے بھی تو کوئی ایک بہت بڑی لوگ چاہیے نا، کون ہے، کون بنا رہا ہے، آ کہاں سے رہا ہے، کون دے رہا ہے، اور ہر رنگ، اور جو زیارت پہ جاتے ہیں اربعین پہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو دل میں خیال آ جائے نا اگلے موقع پہ وہی مل جاتا ہے، یعنی اس کا کہ کوئی معاملہ کوئی اور ہے، کوئی دنیا نہیں سمجھ سکتی، دنیا پریشان ہے، BBC بڑے بڑے چینل اترے ہوئے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، کون ہے یہ ایک شخص، اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کون ہے یہ ایک شخص۔ اب انہیں نہیں پتا کہ یہ معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ جتنے دنیا کے عالم ہیں کائنات میں یہ سب جھکے ہوئے ہیں اس طرف، اور یہ خدا نے کہا ہے، امام حسین نے سب کچھ دے دیا، اب خدا کی جتنی خدائی تھی کہا کہ لو حسین تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے، تبھی تو آپ دیکھیں یعنی
کھینچ رہی ہے. سب کی نگاہیں راستے میں چلتے ہوئے کربلا کی طرف ہوتی ہیں, یعنی ذریعہ مطہر کی طرف ہوتی ہیں, یا یوں کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہوتی ہیں. سب کی نگاہیں, یعنی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری نگاہ وہاں ہو, ہمیں امام دیکھ لے. کروڑوں لوگ, اچھا جو نہیں جا پاتے وہ اپنے گھروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو لائیو ہوتا ہے نا, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. نہیں جا پائے, تمنا ہے, دل ہے, یعنی ہر چیز کھچی ہوئی وہی ہے. یعنی ایسا کوئی شخص کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو, اس کا دل مائل نہ ہو کربلا کی طرف. یعنی ہے کیا تھا, خریدا, بنایا, سجایا. کس سے سجایا, کس چیز سے سجایا اس کو امام, کیا سجایا ہے آپ نے؟ اور جب ہم امام کو دیکھ رہے ہیں, یعنی پوری دنیا کائنات امام کو دیکھ رہی ہے, امام کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس پروردگار کو. تسلیما لامرہ رضا بقضائہ, یعنی ایک امام پوری کائنات کو خدا کی طرف بھیج رہا ہے. یہ معاملہ یہی ہے عزیزان محترم کہ جب تک یہ اندر روشن نہیں ہوگا اسے یہ نظر نہیں آئے گا یہ ہے کیا, کربلا یہ کیا ہے. یہ مادہ پرست شخص نہیں سمجھ سکتا کہ جو, کیونکہ دیکھیں خود اہل بیت نے کہا ہے کہ ہم تمہارے دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے, یا ہماری محبت یا غیر کی محبت. اب غیر کچھ بھی ہو سکتا ہے, غیر کوئی شخص ہو, کوئی مال ہو, کوئی اولاد ہو, کوئی دنیا, وہ چیزیں جو ہم سے دور کرنے والی ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. قلب, دل, بس ہمیں دے دو. یہی وجہ کہ کتنے صحابی شڑ امام کی خدمت میں آیا, وہ کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام کی خدمت میں آیا, مولا میں فقیر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, تنگ دستی ہے. امام نے کہا مگر تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے. کہا ہے. کہا اس کا سودا کرو گے؟ کہا مولا مطلب؟ کہا مطلب دنیا کی کوئی چیز تمہیں دے دی جائے, اس کو محبت کو بیچو گے؟ کہا مولا دنیا کے سارے خزانے آ جائیں, اس کو کیسے بیچوں؟ تو کہا اس کا مطلب ہے سب سے امیر ثروت مند آدمی ہو. بات تو ایمان اور اعتقاد کی ہے نا عزیزان محترم. یعنی ایسے ہو سکتا ہے کہ شخص ان کو مانتا ہو, ایمان رکھتا ہو, اور کہے کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے. بھائی مسئلے حل نہیں ہو رہے, یا تو مصلحت ہے یا پھر میں خود مسئلہ ہوں. بھائی تو بعض اوقات مانگنے کا ڈھنگ بھی تو نہیں آتا تھا نا انسان کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. شخص آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, مانگ رہا ہے. وہ ہم اس کو بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا یہاں بھی گئے, وہاں بھی گئے, یہ بھی کیا, وہاں بھی کیا, قبول نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یار تو پھر ضد نہیں کرو, ضدی بچے بن رہے ہو. شاید وہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ ہم اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا عزیزان محترم. یعنی جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے تو آپ کو خود نظر میں آئے گا یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کیوں آیا میرے ساتھ. یعنی خود اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ تم اپنے آپ کو نورانی تو کرو, اپنے آپ کو جلاؤ تو صحیح, میں تمہیں بتا دوں گا یہ واقعہ کیوں نہیں ہوا تمہارے ساتھ. یعنی یہ جو اہل ذکر ہیں یہ مطمئن رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بولا زہد, پھر ورا, پھر یقین سے ہوتے ہوئے ملکوت کی طرف جانا, تو یہ پھر اہل رضا ہوتے ہیں, یعنی راضی ہوتے ہیں, پھر یہ مقام رضوان پہ پہنچتے ہیں. خوب گو کہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, میرے لیے ان باتوں کو خود سمجھانا میرے شاید بس میں نہیں ہے. یہ بزرگوں کی باتیں کچھ بہرحال میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس مقامات پہ چلے جاتے ہیں. اب جب وہاں چلے جاتے ہیں تو اب شب عاشورہ, ان سے یہ کہا جائے کہ صبح جنگ ہمارے ساتھ ہے, تم بہشت, یہ سب کوئی جاؤ,
کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کی وجہ سے تو ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ امام کو؟ یعنی سب کچھ جو کچھ ہے نہ صرف یہاں بلکہ وہاں جتنے معاملات ہیں یہ صرف مولا آپ کی گرد ہیں. آپ ہیں تو ہے، آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پہ. یا لسارت الحسین، 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 یا لسارت الحسین. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. من محمد و علی محمد صلوات. عزیزان محترم، خوب یہ مقامات کو طے کرنا ہے. یہ سیر ہے اس وادی میں. انسان سیر پہ جاتا ہے، ٹریول کرتا ہے، یہ سیر ہے اس وادی میں. اس وادی میں آؤ، اہل بیت دعوت دے رہے ہیں، تم اس وادی میں آؤ پھر ہم تمہیں لے کے جائیں گے. اب ظاہر ہے اس وادی میں جانے کے لیے انسان کو یہ اپنے تعلقات، اپنے رابطے اس دنیا سے کاٹنے. ایسا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا ایسا مذہب نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، راہب بن جائیں. نہیں، اسی سوسائٹی کمیونٹی کو رہتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال یہی سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنا ہمارا کام ہے. لیکن ظاہر ہے اس سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے کچھ کو تو جلنا پڑے گا نا. کچھ جلیں گے، روشنی دیں گے. جب یہ روشنی دیں گے تو باقیوں کو راستہ نظر آئے گا. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ میں جلوں یا میں کسی کا انتظار کروں کہ کون مجھے روشنی دکھائے گا. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اب آپ کیا مانگتے ہیں، اب آپ کتنی ظرفیت ہے، چاہتے کیا ہیں ان سے. 32 سال کا جوان ہے، شہید ہے، اور بہت پرانا نہیں ہے، کچھ سال پہلے مجھے بھی توفیق ہوئی اس کے جنازے میں جانے کی. جس دن وہ شہید ہوا اتفاق سے میں اسی شہر میں تھا. اپنی حساب سے، اپنے پروفیشن کے حساب سے، اپنی اس انڈسٹری میں برین ہے، دماغ ہے، جس کی وجہ سے اسے شہید کیا گیا. سائنٹسٹ ہے، 32 سال کا، شہید ہو گیا. شہید کر دیا دشمن نے. رہبر انقلاب ان کے گھر گئے، ان کے والدین کو افسوس کرنے یا خوشی مبارکباد دینے کہ بہرحال جانا تو ہے، شہید ہے، شہید کی فیملی ہے. تو کہا کہ آپ کے بیٹے میں 2 خصوصیتیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی فیلڈ کا بہت اسٹرانگ پڑھا لکھا تھا جس کی وجہ سے اسے شہید کر دیا گیا. لیکن دوسری خصوصیت اس سے بڑھ کر تھی، یہ رات کی تاریکی میں خدا کا بہترین بندہ تھا. 32 سال کا، 32 سال کیا ہوتی ہے، کیا ایج ہے 32 سال. رات کی تاریکی میں خدا کا بہترین بندہ تھا. اور کہا کہ روز قیامت روز ظلمت ہے، یعنی روز قیامت میں روز اندھیرا ہے نا، سورج تو نہیں ہے، مایوسی، یاس ہے، حسرت کا دن ہے اور اندھیرا ہے. اور کہا کہ کچھ لوگ اس دن ایسے ہوں گے کہ جن کے وجود سے نور نکلے گا، اور وہ اپنے نور میں کئی لوگوں کو وہ سفر کروائیں گے قیامت کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 50 مقامات ہیں جہاں پر وقوف ہیں، اور بہرحال پھر سفر ہے. وہ معاملہ کوئی اور ہے، وہ دنیا، وہ ہر چیز ہی الگ ہے. وہ وہاں پہ بدن کی کیفیت الگ ہے. تو کہا وہ جو کچھ لوگوں کے نور نکلے گا اور لوگ اس روشنی میں وہاں سفر کریں گے، کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. یعنی اتنی کم عمر میں آدمی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. راستہ کھلا ہوا ہے. اور یہ کیسے پہنچتا ہے، یہ جو جوان ہے یہ کیسے پہنچتا ہے؟ کیونکہ اس نے کربلا کے ایک جوان سے راستہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. کربلا
کہ جہاں ہر طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، وہاں ایک ایسے جوان کا ذکر ہے کہ دنیا کی ساری جوانیاں اس پہ قربان ہو جائیں۔ ہاں یعنی اس زبان پہ جو رونے کا حق ہے نا، وہ باپ جان سکتا ہے جس کا جوان دنیا سے گیا ہو، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بیان سے نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں انسان محسوس کرتا ہے جب گزرتا ہے اس سے۔ یہ جوان کا واقعہ ہے مشہور، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، میں کربلا میں تھا اور میں دیکھا ایک شخص زری کے پاس آ کر دعا کرتا تھا ہمیشہ۔ کیا دعا کرتا؟ پروردگار مجھے بیٹا عطا کر، پھر بیٹا بڑا ہو، پھر جوان ہو، اور جب جوان ہو تو مجھے چھین لے۔ کہا میں یہ دیکھتا رہتا تھا یہ کیوں دعا مانگتا، پھر مجھے ایک دن پتہ چلا اس کا بیٹا ہو گیا، پھر میں اس کو بیٹے کو بازار میں دیکھتا رہا اور اتنا بڑا ہوا، اور میں بہرحال یہ انتظار کرتا رہا۔ میں ایک دن وہیں پہ تھا کہیں تو مجھے پتہ چلا اس کا بیٹا جوان ہو گیا اور جوان ہو کر دنیا سے چلا گیا، موت واقع ہوئی۔ کیا میں پہنچا وہاں پہ، میں نے جا کے دیکھا کہ یہ جو دعا مانگتا تھا یہ کیوں مانگتا تھا؟ کہتے جب میں پہنچا اس کے جنازے پر دیکھا کہ وہ باپ جب اپنے بیٹے کے جنازے پر گرا تو اس سے اٹھا نہیں گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ روز عاشورہ حسین اٹھے کیسے ہیں۔ ہاں زیادہ اڑے محترم، یعنی آسان تھا نہیں ہے آسان، یعنی کہا جاتا تھا کہ جب ہم رسول امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا سے محبت تھی نا بہت، ظاہر نانا نے پالا تھا، بڑا کیا تھا، فرزند تھے۔ کہا کہ جب ہمارا دل اداس ہوتا تھا کہ ہم اپنے نانا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ خلق میں، خلق میں، منطق میں، یعنی دیکھنے میں، اپنے اخلاق میں، ہر چیز میں شبیہ پیغمبر ہے۔ اور اب یہ جب آ رہے ہیں تو یہ باپ بیٹا آ رہے ہیں، راستے میں بیان ہوتا ہے کہ امام کی آنکھ لگ گئی، اور امام جب بیدار ہوئے تو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہو گیا، کیوں آپ نے یہ کلمہ جو ہے وہ بلند کیا؟ کہا میں خواب میں تھا تو میں نے دیکھا منادی ندا دے رہا ہے کہ موت تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ اب یہ فطرتاً تقاضا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کوئی حادثہ بتائیں کہ حادثہ ہونے والا ہے تو وہ جوان یہی کہے گا کہ ہم بچیں کیسے، ہم کریں کیا، ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ یہی نہیں کہا الاسلام من الحق، کیا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہے۔ تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ ہاں زیادہ محترم، وہ بھی علی اکبر ہے۔ علی اکبر کی جو ایک اور خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ راستے میں جب اہل حرم میں بے چینی ہوتی تھی نا مستورات میں، تو مولا علی اکبر کو بھیجا کرتے تھے، مولا علی اکبر کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ، علی اکبر سے سکون تھا اہل حرم کو۔ ہاں دادانا نے محترم، وقت یقیناً زیادہ ہو گیا، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، لیکن بہرحال یہی چند راتیں ہیں اور بہرحال گریہ کر لیں، نہیں پتا کل نصیب ہو یا نہ ہو، شاید یہی ہمارے لیے شفاعت کے لیے آخری آنسو بن جائیں۔ اب جب روز عاشور آئی، بس میں تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا ہوں، شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے۔ جب اب روز عاشور آئی، جب سب اصحاب چلے گئے تو اب مقاتل یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا بنی ہاشم علی اکبر۔ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کیوں، ہو
سکتا ہے کہ کیوں علی اکبر کیوں، تاکہ ہو سکتا ہے کل کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا پہلے، ایسا ہو نہیں سکتا ہاں، لیکن پہلے اپنا لخت جگر گیا۔ اب امام نے تیار کیا، سوار ہوا علی اکبر، بس چند مراحل ہے، بس آپ کا گریہ قبول ہوا، آپ نے پرسہ دیا، آپ کو مولا اس کا اجر دے، بس سوار کیا اور رخصت طلب کی۔ علی اکبر کی سواری تھوڑا آگے گئی، علی اکبر نے دیکھا کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے، جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا بابا ہے، کہا یا بنیا محلن محلن یا بنیا، تھوڑا آہستہ بیٹا تھوڑا آہستہ۔ کہا بابا ابھی تو رخصت ہوا ہوں۔ کہا ہاں بیٹا، ہائے غربت امام حسین، یعنی 18 سال کا خزانہ جا رہا ہے۔ کہا بیٹا، کہا بابا ابھی تو ملا ہوں۔ کہا ہاں بیٹا، مگر ایک کام یہ کرو کہ جب تک ممکن ہو مڑتے ہوئے دیکھتے جانا بیٹا۔ اللہ اکبر، ہائے باپ کی غربت، ہاں عزاداران محترم یہ علی اکبر ہے۔ یعنی بھیجتے وقت امام حسین نے کہا کہ پروردگار گواہ ہے نا، میں اس پوری امت میں اس کو بھیج رہا ہوں جو اپنے خلق اور منطق میں پیغمبر کے جیسا ہے۔ بھیجا، علی اکبر گئے، کہا جنگ لڑی، خوب بنی ہاشم ہے، عباس کا شاگرد ہے، لڑی جنگ، علی ہے، لڑی۔ مقاتل کہتے ہیں کہ علی اکبر واپس آئے۔ کہا علی اکبر کیوں آئے؟ اللہ اکبر، بس اگر محسوس کر سکے نا کسی باپ کی مجبوری کو، تو یہاں دیکھیے گا علی اکبر نے کہا بابا لڑ کر اور ذرا کی گرمی نے پیاس کی شدت بڑھا دی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں، لیکن ہائے غربت حسین، پانی کہاں کربلا میں۔ کہا علی اکبر جاؤ، اب واپس نہیں آنا، اب تمہیں تمہارے جد سیراب کریں گے۔ ہاں عزاداران محترم، بس آپ نے گریہ کیا، علی اکبر گئے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ تیر آیا، گردن پہ لگا، علی اکبر نے کھینچا، خون کے فوارے نکلے، علی اکبر سنبھل نہیں پاتے، ایسے میں لعین نے چھپکے سے ایک نیزہ مولا کے پشت پر مارا۔ علی اکبر نے جب نیزے کو